آصف کرمانی صاحب، بہت سخت بیان ہے آرمی کی طرف سے کہ آرمی ایکٹ کے تحت، ملک میں مروجہ قوانین کے تحت اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو موسٹ لائکلی جو کوئی ریٹائرڈ لوگ یا اور لوگ جو ان فسادات کے اندر ملوث ہوں گے تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ وہ بھی اس کا اطلاق بھی ہوگا. آپ کا کیا رد عمل ہے اس کے اوپر کرمانی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ملک صاحب. میری گزارش ہوگی کہ مجھے اب ذرا 2 منٹ دیجیے گا. میں کچھ 2-3 بڑی اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں اسی حوالے سے. نمبر 1 کہ میں جو ISPR کی پریس ریلیز آپ نے پڑھ کے سنائی ہے، میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں. ماجرا یہ ہے ملک صاحب کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک فسطائی اور بلوائیوں کی جماعت نے ایک قائد فسطائیت المعروف عمران خان کی ہدایت کے مطابق انہوں نے جناح ہاؤس پر حملہ نہیں کیا، انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ نہیں کیا، انہوں نے یادگار شہداء پر حملہ نہیں کیا، انہوں نے پاکستان اور پاکستان کی فوج پر حملہ کیا ہے. اور یہ یاد رہے ملک صاحب، سیاست اپنی جگہ، پارٹی افیلیشن اپنی جگہ، یہ پاکستان اور پاکستانی فوج جو ہے یہ 23 کروڑ عوام کی ریڈ لائن ہے. یہ وہ نادان بھول رہے ہیں. اور جہاں یہ آپ نے ISPR کی بات کی ہے، اس میں جیسے انہوں نے فوراً غالباً مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ فوراً ہینڈ کا بھی ذکر کیا ہے، تو میں اس لیے بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ دیکھیے ایک شخص ہے جس کا نام ہے ظلم خلیل زاد نامی ایک شخص ہے. آپ دیکھیے وہ تواتر کے ساتھ کیا ہذیان اور مغلظات بکتا ہے ٹویٹر پر آ کر، تو اس کا کیا لینا دینا جی. اور سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ کون ہے، اس کا کیا کردار ہے، اور اس جیسے اور لوگوں کو اس خطے میں سی پیک کی موجودگی جو ہے وہ بہت ناگوار گزرتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ملک صاحب کہ اس وقت جتنی پاکستان مخالف قوتیں ہیں اندرونی، جنہوں نے یہ کام کیا 9 مئی کو، جنہوں نے قائد اعظم کا وہ گھر تھا جس طرح اس کو تاراج کیا، جس طرح کور کمانڈر ہاؤس کو تاراج کیا، GHQ جو ہماری پرائیڈ ہے. لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے آپ کو ان کے ماضی کے پولیٹیکل رول سے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنی فوج پر چڑھ دوڑیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سزائیں تجویز دی گئی ہیں آرمی ایکٹ کے مطابق، اس سے بھی زیادہ اگر کوئی سخت سزائیں ہیں تو ان بلوائیوں اور فسطائیوں کو دینا چاہیے. ملک صاحب، انہوں نے پاکستان کے وجود پر حملہ کیا ہے، انہوں نے پاکستان کے وجود کو زخمی کیا ہے. اور جہاں تک آپ نے یہ فرمایا کہ جی وہ خواتین تھیں، بالکل خواتین کا احترام ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے. لیکن یہی ملک صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر فاطمہ جو جنت کی قائد ہوں گی عورتوں کی، فرمایا کہ اگر وہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. جب ایک جرم کیا گیا ہے، اس کی ویڈیوز آڈیوز ایک لامتناہی سلسلہ موجود ہے، اور اس کا ہدف ایک ہے، پاکستان اور پاکستان کی فوج. اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی. اور جو اس کے ذمہ داران ہیں، ظاہر ہے کچھ کی شناخت ہو رہی ہے، کچھ پس پردہ ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، جو سامنے نہیں آ رہے، ان سب کو کٹہرے میں لایا جائے. اور پاکستان کی طرف کوئی بھی اگر بیرونی اور اندرونی جو بھی ہاتھ پڑتا ہے، اس کو ہاتھ کو ہمیں کاٹنا ہوگا، ورنہ پھر یہ ایک آپ کو آصف صاحب اس کا ایک اور پیرا ہے، میں ایک اور پیرا آپ کو پڑھ کے اس کا سناؤں گا، جو میرے خیال میں آپ سارے جو قیادت ہے پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتوں کی، اس کو سر جوڑ کے اس کے اوپر بیٹھنا پڑے گا، اور فوج کو کے ساتھ مل کے اس حل کے لیے کام کرنا پڑے گا، اور عدلیہ کو بھی. وہ پیرا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ فورم emphasized need of national consensus among all stakeholders to address ongoing political instability at priority so as to restore public confidence, reinvigorate economic activity and strengthen democratic process. The forum also resolved to support all such efforts to reach this much needed consensus. کسی اتفاق رائے پہنچنے کے لیے ادارے بھی آپ کے ساتھ ملیں اور ایک حل کی طرف آئیں. یہ بنیادی نقطہ ہے آصف صاحب. میں ملک صاحب اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں. چونکہ اس وقت پاکستان میں کنسنسس کی ضرورت ہے اور اداروں کی ڈی پولیٹیسائزیشن کی ضرورت ہے. بدقسمتی سے ملک صاحب ہمارے ادارے بھی جو ہیں گزشتہ 75 سالوں سے ان میں پولیٹیکل پولرائزیشن ہو چکی ہے، اور جس کا نتیجہ آپ سب بھگت رہے ہیں. مجھے یہ ملک صاحب بتائیے، میرے جیسا بندہ ایک عام شہری جس کے بزرگوں نے پاکستان کے قیام میں قائد اعظم کے کارکنوں کے طور پر حصہ لیا، میں کوئی جرم کرتا ہوں مجھے تو 1 سیکنڈ کے اندر بند کر دیا جائے گا. یہ کیا یہاں ایک فیورٹزم چل پڑا ہے کہ آپ گھر بیٹھے ضمانتیں لے لیتے ہیں، آپ گاڑیوں میں بیٹھے ضمانتیں لے لیتے ہیں، آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے
اور آپ کی تمام آرام اور آسائش کو سامنے مد نظر رکھا جاتا ہے. یہ کیا انصاف کا ترازو جون سا ہے؟ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح پھر معاشرے میں کوئی امن سکون آئے گا؟ ظاہر ہے ملک صاحب اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا ہوگا، لیکن جب بھی آپ دیکھیے ابھی جو ڈائیلاگ شروع ہوئے پی ٹی آئی کے اور گورنمنٹ کے الیکشن کے اوپر، جیسے آپ نے فرمایا کہ جولائی کی ڈیٹ کی طرف صورتحال جا رہی تھی، ان کو مذاکرات کو کس نے فیل کیا؟ عمران خان نے کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ شخص ہے عمران خان، انفارچونیٹلی یہ پاکستان کا بال ٹھاکرے ہے. میری بات یاد رکھیے گا. آپ نے ان ماں باپ کو کبھی پوچھا جنہوں نے پچھلے 1 سال سے 2 سال سے اپنا پیٹ کاٹ کر بچوں کے امتحانوں کی تیاریاں کرا رہے تھے، ہیوی ٹیوشن فیس دے رہے تھے، جن کے کیمبرج کے امتحانات کینسل ہوئے، بچوں کے سال ضائع ہو گئے، کیریئر تباہ ہو گئے؟ چند سالوں میں یہ دوسرا تیسرا موقع ہے سر، بڑا ظالمانہ کام ہو رہا ہے پاکستان میں. ہم بچوں کے مستقبل کے ساتھ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی جو آئندہ نسل ہے، آپ کی وہ نسل جس نے پاکستان کو سنبھالنا ہے، آپ تو اس کا مستقبل تاریک کر رہے ہیں. میں ملک صاحب سمجھتا ہوں، میں خود ڈائیلاگ کا حامی تھا. فیروز صاحب کو شامل کریں. ڈائیلاگ ملک صاحب ایک سیکنڈ آخری لفظ. ڈائیلاگ ہوتے ہیں پولیٹیکل فورسز سے، ڈائیلاگ ان سے ہوتے ہیں جو آئین اور قانون میں یقین رکھتے ہیں. جتھوں سے، اسلحہ بردار لوگوں سے اور گن پوائنٹ پر جو کریں بات، ان سے مذاکرات نہیں ہوتے، ان کو صرف اور صرف کچلا جاتا ہے. فیروز صاحب یہ بیانات میں الفاظ کے اندر جو آپ کو تلخی ہے نا وہ نظر آتی ہے. ایک پیرا ہے اس کا، وہ کہتا ہے فورم آلسو شوڈ کنسرن اوور ایکسٹرنلی اسپانسرڈ، ابھی وہ اس کی طرف آصف کرمانی صاحب اشارہ کر رہے تھے، ایکسٹرنلی اسپانسرڈ اینڈ انٹرنلی فیسیلیٹیٹڈ آرکیسٹریٹڈ پروپیگنڈا وارفیئر. یہ باقاعدہ یہ ظلمے کے بیانات ہیں. یہ میں نے آپ کو انڈین ٹی وی کی رپورٹس بتائی ہیں، وہ تو بتا رہی ہیں کہ چیف کے نیچے کمانڈ نہیں، اس کے نیچے نہیں ہے. یہ باقاعدہ اسٹیبلش کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں چیف چھوڑ دے. تو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ریفلیکشن اس کے اوپر آپ ساروں کو سر جوڑنا پڑے گا. یہ تباہی والے راستے پہ آپ سارے چل رہے ہیں، ساروں کو سر جوڑنا پڑے گا. ملک صاحب بالکل آپ نے یہ بات صحیح فرمائی. دیکھیں ہمارا جو نگران سیٹ اپ ہے اس کا مینڈیٹ یہ ہے کہ مینٹین دا لا اینڈ آرڈر اور ٹو ہیو فری فیئر الیکشن اور لیول پلینگ فیلڈ ایک دینا. دس از آور مینڈیٹ. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ جو حالات انہوں نے وہاں پہ کیے ہیں تو ہم نے تھوڑی بہت جو ریسٹرینٹ وہاں پہ شو کی. اب یہ دوبارہ تو نہیں ہوگی. اب ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ کس طریقے سے فیکٹرز اور کس طریقے سے آرمی کو پرٹیکولرلی ٹارگٹ کیا گیا. پرٹیکولرلی ان کے گیٹوں پہ وہاں پہ گئے، وہاں کنٹونمنٹ پہ بھی ہوگا، کنٹونمنٹ کے اوپر بھی گئے، فورٹس کے بالاسار قلعے کے اوپر گئے، چکدرہ فورٹ پہ گئے. تو انہوں نے اب یہ کور کمانڈر صاحب کے جناح ہاؤس آپ مثالیں لے لیں، آپ جہاز لے لیں اپنا ایم عالم صاحب کا جو انڈیا نہ گرا سکا تو انہوں نے وہاں پہ اس کو جلا دیا. آپ اس میں دیکھیں نا کہ یہ جو آپ کی جو ایک سینٹر آف گریویٹی ہوتی ہے وہ پاکستان آرمی ہے فار ایگزامپل. تو اس سینٹر آف گریویٹی کو اس طریقے سے ملائن کرنا، پچھلے دنوں آپ دیکھیں کہ ایک جنرل صاحب جو ہیں ان کو بار بار یہ مثالیں ملائن کرتے ہیں. آپ ان کے کریڈینشلز دیکھیں، وہ اسی جنرل صاحب کی مثال آپ کو دے رہا ہوں. یہ جو پرٹیکولر ٹارگٹ کر رہے ہیں اس وقت ہماری انسٹیٹیوشن کو، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو مثالیں عدلیہ، پارلیمنٹ، ہر چیز کو انہی حالات نے اور انہی چیزوں نے یہ اتنا کنفرنٹیشنل جو ہے اس طریقے سے لا کے مثالیں کھڑا کر دیا ہے. تو قوم کو اس وقت سوچنا چاہیے، ساروں کو سوچنا چاہیے. سیاست اپنی جگہ، ہمارے مثالیں عہدے اپنی جگہ. یہ ملک کی سلامتی رہے گی تو یہ ایم این اے ہوں گے، یہ سپریم کورٹ کے جج ہوں گے، یہ چیزیں ہوں گی، ہمارا کیئر ٹیکر ہوگا فار ایگزامپل. اور جب آپ ملک کی سلامتی اسٹیک پہ لگا دیتے ہیں، جب آپ انسٹیٹیوشنز کو اس طریقے سے وہ کر دیتے ہیں. اب اس دن میں مثال آپ کو دے رہا ہوں، مثال یہ نہیں چھوٹی سی. اس دن میں گیا، عبداللہ صاحب جو میرے مثالیں اپنے ریڈیو پاکستان کی جو تیسری چھت سے انہوں نے چھلانگ ماری، سارے ان کو ملنے گئے. تو انہوں نے ان کے آنکھوں میں آنسو تھے. تو میرے سے وہ پوچھتے ہیں کہ جب مجھے بتائیں میرا گناہ کیا تھا. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تو میں اس کو کیا اس کا جواب دیتا. تو میرے یعنی پورے جسم میں وہ ہو گیا یعنی کہ میں اس کو بھائی اس بچے کو میں کیا جواب دوں. تو میں ان ایوانوں سے یہ پوچھتا ہوں، یہ اتنے بڑے بڑے پارلیمنٹ میں یہ جو بیٹھے ہیں، یہ بڑے بڑے ایوانوں بڑے بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، ان کمروں کے اندر بیٹھے ہیں، کہ اس بندے کو جواب دیں، اس کو بتائیں اپنی ہر ججمنٹ لکھنے سے پہلے، اپنے ہر پارلیمنٹ کے ایکٹ پاس کرنے سے پہلے، اپنی ہر چیز کو جو ہے وہ کرنے سے پہلے اس محمد نصیر کو بتائیں کہ اس کے ہاتھ کیوں جلے ہیں،
اس عبداللہ کو بتائے اس کی ٹانگ کیوں ٹوٹی ہے, وجہ کیا تھی, اس کا گناہ کیا تھا.